امت نے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑا دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بڑے اور اونچے ہم کرتے ہیں، مگر جب امتحان کا وقت آتا ہے یہی امتی اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، یہی امتی اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک داڑھی یہ سنت ہے، رکھنے کے لیے تیار نہیں، شرعی لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، ہماری شادیاں سنت کے مطابق اس کے لیے ہم تیار نہیں، ہماری تعزیت و عیادت سنت کے مطابق ہو اس کے لیے ہم تیار نہیں، ہمسایوں کے ساتھ سلوک شریعت کے مطابق ہو اس کے لیے ہم تیار نہیں، صلہ رحمی کا حکم میرے نبی نے دیا اس کے لیے ہم تیار نہیں، ارے ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کریں یہ شریعت نے کہا ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے اولاد کو صحیح تعلیم تربیت سے آراستہ کریں ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں شریعت کی یہ تعلیم ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے اہل و عیال پر ظلم کیا، پڑوسیوں پر ظلم کیا، رشتہ داروں پہ ظلم کیا، شریعت پر ظلم کیا، دین اسلام پہ ظلم کیا، ایمان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے ہم کو دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں، پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات خود قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بتاؤ جب ہم شریعت سے کوسوں دور ہیں، جب ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں، جب ہمیں ایمان کی عظمت اور محبت نہیں، جب ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کا اس کی عظمت نہیں، تو غیروں کو ہمارے سر پر بیٹھنا یہ تو طے ہے، غیر تو شریعت کا مذاق اڑائیں یہ تو طے ہے، غیر تو اسلام کا مذاق اڑائیں یہ تو طے ہے، غیر تو نبی علیہ السلام کی عظمت پر انگلیاں اٹھائے یہ تو طے ہے۔ اگر غیروں نے نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی اس کے ذمہ دار وہ بعد میں ہے، پہلا اس کا ذمہ دار خود مسلمان ہے۔ غیروں نے اگر نبی علیہ السلام پر کسی طرح کی تہمت لگا دی اس کے ذمہ دار وہ بعد میں ہے، پہلا اس کا امتی ہے۔ غیروں نے اگر نبی علیہ السلام کے کارٹون بنائے وہ ذمہ دار بعد میں ہے، پہلا اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے۔ غیروں نے اگر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے غیر اس کے ذمہ دار بعد میں ہے، پہلے اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے غیر اس کا ذمہ دار بعد میں ہے، پہلے اس کا ذمہ دار اس کا امتی ہے۔ غیروں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور اس اسوہ حسنہ کا مذاق اڑایا غیر اس کا ذمہ دار بعد میں ہے، پہلے اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کو دیکھیے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اگر کوئی ادنا گستاخی نبی کی شان میں کرتا صحابہ اسے قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من سبّ نبیًا فاقتلوہ، جس نے نبی کی کسی بھی نبی کی گالی دی کسی نبی کو گستاخی اس کو قتل کرو۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح کے قطغن اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مگر مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنی آنکھوں سے غفلت کی چادر کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کون آئے گا تجھے جگانے کے لیے، کون آئے گا تجھے اٹھانے کے لیے، کون بتائے گا تجھے نبی کی شان؟ ارے کب سے سن رہا ہے، کب سے سنتے 1443 سال ہو چکے ہیں، مگر آج کا مسلمان ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نبی کی شان پر کوئی گستاخی کرے اس کے لیے کوئی مر مٹنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، نبی علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مسلمان اس پر عمل پیرا ہو، پہلے مسلمان ہر نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ہمارا پیغمبر، ہم اس کے امتی، یم سارنہ سے ژھانڈن چھ تگان۔ مولوی صاحب میون نیچو چھن مین فرما برداری کرن کی، میں ون تو میون نیچو کیازِ نا فرما؟ یم سات جوانس تگان ژھانڈن، مولوی صاحب میون مول موج نہ میون حق ادا کرن کی، یم سات ہمسایس تگان ژھانڈن، مولوی صاحب یہ ہمسایہ یہ پڑوسی میرا حق ادا نہیں کرتا،
یم سات اخ رشتہ دار چھ یوان مولوی صاحبس نش بیس رشتہ دار سن شکایت ہے یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں آپ مولانا کے پاس جاتے ہو کہ ہمارا پیغمبر جس نے ایمان کی خاطر ہمارے اسلام کی خاطر دندان مبارک کو شہید کروا دیا، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے، راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر غزوات میں شامل ہوئے، دندان مبارک کو شہید کروا دیا، جنگی ٹوپی کی لوہے کے سلاخیں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں گھس گئی، خون کے فوارے پھوٹ جاتے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ کیا اس کے لیے آپ مولانا کے پاس نہیں آ سکتے ہیں؟ اسمہ انتہاس مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کیا حق چھُ اس پر، کم حقوق چھِ اس پر؟ ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ تگن ژھانڈُن کہ أمِس بچس کیا حق چھُ میون، بچس تگن ژھانڈُن مولوی صٲبس أمِس مٲلِس سُنٛد حق کیا چھُ، ہمسایس تگن ژھانڈٕنۍ حقوق پنٕنۍ، یہ بھی تو ڈھونڈو، یہ تہِ ژھٲنڈو سون پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس اَسہِ کُن محمد نبی بنٲیِتھ آو سوزنہٕ، اس کا کیا حق ہے ہم پر؟ سب سے پہلا حق ہم ایمان لائے، ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ سوچ کر محمد رسول اللہ پہلے اللہ کا بندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور اس جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ جو اپنا رشتہ ناتا تانا بانا کسی طرح سے جوڑے گا، ہم ان سے بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، ترک موالات کریں۔ جو نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو نبی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ یہ گژھِ أکِس مسلمانس غیرت آسن، یہ گژھِ أکِس مسلمانس نبی سے محبت آسن، امی محبت تقاضا چاہیے۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں، جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، وہ میرے آستین میں چھپا ہوا سانپ کیوں نہ ہو، وہ میرے گھر میں رہنے والا میرا باپ کیوں نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں رہنے والا میرا پڑوسی کیوں نہ ہو، وہ میری سوسائٹی میں رہنے والا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کوئی بڑا نام لکھنے والا کیوں نہ ہو۔ ادھ چھنہ کتھائی پتہ اس کا ٹی وی ڈیبیٹس پر بہت کا منحوس تو ملعون، اور تمس پتہ اس ایک طاقت اک سورس اک ایجنسیا۔ چلو آپ نبی کی شان میں گستاخی کرو، اخ مسلمان گوٚژھ نہٕ یہ برداشت کرنے خٲطرٕ تیار آسُن کینٛہہ۔ أکِس مسلمان سُنٛد غیرت گوٚژھ نہٕ أکِس مسلمانس رٲژ ہُنٛد آرام دیُن کینٛہہ۔ کیسے ایک مسلمان کو آرام آتا ہے، کیسے ایک مسلمان سو جاتا ہے، کیسے ایک مسلمان کو چین آتا ہے، سکون آتا ہے، یہ سن کر ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے لفظ استعمال کیا کذاب اور دجال۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو نبی کو گالی دے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیب الفاظ استعمال کرے، اس کے لیے نبی کی ناراضگی کتنی ہوگی؟ اے مسلمان کس بت ہائیو تۄہہِ تمہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرژھِ، ییٚمہِ ساتہٕ موج عائشہ پرژھِ کہ ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت کے لیے ایسے نازیب الفاظ استعمال کیے گئے، اے مسلمان تم نے کیا کیا؟ تجھے نیند کیوں آئی؟ تجھے چین کیوں آیا؟ تو کاروبار میں مست کیوں ہوا؟ تیرا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس دھرتی پہ سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا، مولانا مجھے بتاؤ اگر کوئی محمد عربی یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا؟ امام مالک علیہ رحمت فرماون اگر کوئی
नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसकी सजा ये है बदला लो, उसकी सजा ये है उसका इंतकाम लो, उसकी सजा नबी ने खुद तजवीज कर दी, फ़क़्तुलूहु, उसे कत्ल कर दो। पत सवाल दोपने अगर मुसलमानों बदल न्यू न क्या, मुसलमानों इंतकाम हत न क्या, पत क्या छु वनन तोय? इमाम मालिक अलैहि रहमान ये जवाब छि दिवान, यकीनन सो छु सादिक और फिट यिवन अजकन मुसलमानन पे, अजकन मुसलमानन पे सो मुकम्मल फिट यिवन। इमाम मालिक छु फरमान, अगर मुसलमान नबी की शान में की जाने वाली गुस्ताखी का इंतकाम नहीं लेते हैं तो फिर ऐसे मुसलमानों को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं, फिर उम्मत जिंदा नहीं है, उम्मत मर चुकी है, उम्मत की गैरत खत्म हो चुकी है, इनका शुऊर निकल चुका है, ये बस एक जिस्म खड़ा है, ये एक जिस्म सांसें ले रहा है, इसके अंदर इस्लामी रूह नहीं, इस्लामी गैरत नहीं, इस्लामी जुर्रत नहीं, ये नबी का उम्मती है ही नहीं। जो नबी का उम्मती होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा, जो नबी का मुहिब होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आख मुसलमान कित पर करी बर्दाश्त कि अकिस नबीस पैगंबरस तहत शानस मजी इस नाजेबा कलिमात, इस नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना एक आख मुसलमान गोश्त शर्मन हमारे पास बचा के इसके